شیطان کی ملاقات کا عجیب واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا عجیب واقعہ بتانے والا ہوں جو آپ سنیں گے تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی ہے، واقعہ کو اینڈ تک لازمی سننا، تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو لیٹے اور شیطان نے کچھ اثرات پھیلا کر قلب اور دماغ میں پہنچائے۔ تہجد کے وقت آنکھ نہ کھل سکی اور تہجد چھوٹ گیا۔ حالانکہ ترک تہجد تو کوئی معصیت نہیں، اس لیے کہ امتی کے اوپر نہ فرض ہے نہ واجب، مگر جو اہل اللہ تہجد کے عادی ہوتے ہیں ان کا اگر ایک تہجد بھی قضا ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ ساری عمر اکارت ہو گئی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ سر پر آ پڑا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تہجد قضا ہونے پر تمام دن روئے، استغفار کیا اور دعائیں مانگے، اور کہا کہ یہ پہلی بار قضا ہوا ہے۔ غرض اگلے دن جب سوئے ہوئے ہیں تو عین تہجد کے وقت ایک شخص نے انگوٹھا ہلایا کہ اور کہا کہ حضرت امیر، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اٹھیں تہجد پڑھ لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجنبی آواز محسوس کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میرے محل سرائے میں تو کون اجنبی ہے جو مجھے میرے زنانہ خانہ میں تہجد کے لیے اٹھانے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، تہجد کے لیے اٹھانے آیا ہوں۔ فرمایا کہ کم بخت، تو اور تہجد کے لیے اٹھائیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ خیر خواہی کا جذبہ ابھرا اور مجھے گوارا نہ ہوا کہ آپ کا تہجد قضا ہو۔ فرمایا کہ تو اور خیر خواہی کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ کبھی دوست نہیں بن سکتا، اس لیے تو اور دوستی کرے، یہ ناممکن ہے۔ سچ سچ بتا کہ تو کیوں آیا ہے، ورنہ میں بھی صحابی ہوں اور اتنی قوت رکھتا ہوں، تیری گردن مروڑوں گا۔ اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، تب وہ اصلیت کھلی۔ اس نے کہا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ کل میں نے ہی ایسی حرکت کی تھی کہ آپ کی تہجد قضا ہو گئی۔ میں نے کچھ ایسے وساوس اور آثار دماغ اور قلب پر ڈالے کہ آپ کو گہری نیند آ گئی اور وقت پر آنکھ نہ کھلی۔ آپ نے سارا دن استغفار کیا اور توبہ کیا تو اتنے درجے بلند ہوئے کہ آپ 100 برس بھی تہجد پڑھتے تو شاید اتنے درجے بلند نہ ہوتے جتنے اس توبہ سے بلند ہوئے۔ اس لیے میں نے آپ کو اٹھایا کہ اگر آپ تہجد کی قضا ہو گئی تو پھر توبہ کریں گے اور پھر درجے بلند ہوں گے، تو 100 درجوں کے بجائے ایک ہی درجہ بلند ہو، یہی اچھا ہے، کچھ تو درجات میں کمی ہوگی۔ جب یہ اتنی بات اس نے سچ کہہ دی، تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھوڑا۔ فرمایا کہ صحیح ہے، یہ خباثت تیرے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ بہرحال اولیاء کاملین سے گناہ کے سرزد ہونے کا امکان بھی ہے اور عادتاً بھی ممکن ہے، اور تقوی کے منافی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی جڑ پکڑے ہوئے ہے، گناہ جڑ پکڑے ہوئے نہیں۔ وہ کچھ بیرونی اثرات سے گھر گھر آ کر شاذ و نادر واقع ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام سے یہ ممکن نہیں۔ دوستو، مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔